أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. یس، تو ہم نے جو ہے 8 آیات کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ، الحمدللہ. اب سورہ الملک آج ہم 9th and 10th آیت کو دیکھنے والے ہیں. فرسٹ میں اس کو ریسائٹ کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی تجوید اور ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. اوکے، یس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اوکے، الحمدللہ. تو یہ رہے 2 آیات جن کی آج انشاءاللہ ہم تجوید سیکھیں گے اور ساتھ میں ٹرانسلیشن کو بھی دیکھتے ہیں. اوکے، پچھلی آیتوں کے اندر آیت نمبر 1 to 5 ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اپنی بڑائی کا احساس ہمیں دلاتا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ وہ اس کی ہاتھوں میں ساری ملک ہے، سارا ملک ہے، ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے نا، اقتدار کا مالک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح بنایا، 7 سماوات اور طباقا یعنی پے در پہ کس طرح اس کو بنایا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جتنا بھی دیکھو آپ اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ستاروں کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ کس طرح اللہ نے جو ہے ستارے آسمان میں بنائے ہیں جن کے 2 کام ہوتے ہیں، یعنی وہ جمال بھی ہیں اور وہ کمال بھی ہیں. وہ مزین کرتے ہیں آسمان دنیا کو روشن چراغ کی طرح، اور ساتھ میں وہ شیطان کو بھگانے کا، رجم کرنے کا، مارنے کا کام بھی کرتی ہیں. تو یہ رہے جو ہے ستاروں کے 2 مقصد ہے نا، الحمدللہ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ان سارے آسمان کے جو آسمان اور زمین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شہکاری ہے، کائنات ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود اگر اللہ کو نہیں پہچانے، ان کا کفر کیا، تو ان کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہے نا. اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کے حوالے سے ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، ہے نا. 7th اور 8th آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس جہنم کا حال کیا ہوگا. وہ غضب سے جو ہے من الغیظ، اپنے غضب سے، غصے سے وہ ایسے لگے گا جیسے وہ پھٹ جائے گی، ہے نا. اور اس کے اندر جو اس جہنم کے داروغہ ہوتے ہیں وہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہے نا. تو اس کا جواب اب ان آیتوں میں ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ جو جہنمی ہوتے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی انبیاء بھیجے گئے تھے، کتاب بھی آئی تھی، لیکن ہم نے کس طرح جھٹلایا. اس کا اعتراف جو ہے وہ ان آیتوں کے اندر کر رہے ہیں، رائٹ. نمبر 9th and 10th کو دیکھتے ہیں. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، ہے نا، مگر ہم نے کیا کیا، اسے جھٹلا دیا اور کیا کہا، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ہے نا. جو کفر ہیں، جو کافر ہیں، جتنا بھی اس دنیا کو پہچان لیں، دنیا کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بجائے، قرآن کو جو ہے پڑھ کر سمجھنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، اس کو سمجھا نہیں. اور یہ بھی وہ کہا کرتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان جہنمیوں میں سے نہ بنائے جو وہاں جا کر پھر یہ اعتراف کریں کہ جی ہمارے پاس قرآن تو آیا تھا، لیکن ہم نے تو بس اس کو پڑھنے کی کتاب بنائی، اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام تھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہے نا. جب بات قرآن کی سمجھنے کی آتی ہے، ہمیں پہل کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہے، سمجھنا ہے قرآن کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی ہے یہ قرآن، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
سب کے سب مل کر تھام لو اس رسی کو، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھامنا ہے۔ رسی کے ہمیشہ دو سرے ہوتے ہیں، رائٹ، دو ہیڈز ہوتے ہیں۔ جب ایک سرا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ قرآن اس کا ہے جو نازل اس نے اس دنیا میں کیا ہے، تو دوسرا سرا ہمیں تھامنا ہے نا۔ اس رسی کو تھام لیں تو ڈائریکٹ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ملے گا۔ دیٹ از واٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو سمجھیں۔ نیکسٹ آیت میں کیا ہے، نمبر 10 میں وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح کی حسرتیں کرنے والوں میں سے نہ بنائیں کہ جہنم میں جا کر یہ کہنا پڑے کہ کاش ہم سمجھ جاتے، کاش ہم قرآن کو پڑھ لیتے، اس پر عمل کر لیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ابھی جو ہمیں وقت دیا ہے اس کا بہترین فائدہ اٹھا کر قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائیں، آمین۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر ہم یہ کہیں کہ اللہ کاش ہم سن لیتے، ہے نا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سننے کی کتاب بھی ہے نا، کیونکہ کلام ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی اس کو ریویل کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ جو ہے ہمارا کام ہے کہ ہم صرف اس کو پڑھیں نہیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، ہے نا۔ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو سمجھنا بھی ہمیں پڑتا ہے۔ تو یہی یہاں پر یہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سن لیا کرتے، جو کہا جا رہا تھا اس کو سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے، یعنی جو بھی ہمیں سنا اس کو سمجھ لیتے اور عقل سے کام لیا کرتے، تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، ہے نا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین، الحمدللہ۔ تو یہ تھے ان دو آیتوں کی ٹرانسلیشن جو بہت ہی دکھ بری ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ دیکھیں ہم آلریڈی 10th آیا پہ آ چکے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ رمضان کتنا جلدی جا رہا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو لاسٹ کے 10 days ہیں وہ بھی بہت قریب ہیں۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کو وٹنس کرائے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا بھی بنائیں، آمین، الحمدللہ۔ So we have already completed 10 ayahs. Memorize this well, okay؟ اور تجوید کے ساتھ ہی میمورائز کریں اور اپنے ریکارڈنگ کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے اسسمنٹس ہو جائیں، اوکے؟ الحمدللہ۔ لیٹس اینڈ the meeting now. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔